السلام علیکم، میں ہوں درگانا نجم، اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں آج ایک بار پھر جوائن کیا ہے ڈاکٹر سعید الہی نے۔ آج ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ایک بہت ہی ضروری اور بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک کے اوپر بات کریں گے، جو پولیٹکس سے ہٹ کر ہے لیکن اس کا تعلق ہماری صحت سے ہے، اور وہ ہے لاہور میں بڑھتا ہوا اسموک۔ ڈاکٹر صاحب، اس وقت کہا جا رہا ہے کہ جو لیول ہے ایئر کوالٹی کا وہ بہت ہیزیڈس سے بھی پار، مطلب 300 ہونا چاہیے لیکن 1000 تک وہ چلا گیا ہے، اور ہائی کورٹس نے بھی کہا ہے کہ جی آپ دکانیں 8 بجے بند کر دیں، گورنمنٹ نے اسکولس بند کر دیے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں چاہوں گی کہ پہلے آپ ہمیں بتائیں کہ یہ اسموک جو ہے یہ سردیوں کا ہی کیوں اتنا بڑا فینومینن ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ویسے تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ obviously وہ اسٹبل جو ہے ان کو جلایا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ دھواں پیدا ہوتا ہے، لیکن why does it only occur in winters؟ کیا یہ سمرز کا بھی کوئی فینومینن ہے؟ اور اس کی تھوڑا سا ہمیں ڈیٹیل ذرا پہلے ہم اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں اس سے۔ جی بہت شکریہ. دراصل اسموک جو ہے یہ فوگ پلس اسموک ہے. تو جب فوگ ہوگی جو کہ نارملی بدلتے ہوئے موسم میں یا ونٹر میں ہوتی ہے تو اسی وقت اسموک بنتی ہے. تو اس لیے جب یہ موسم بدل رہا ہے تو جہاں فوگ آ رہی ہے، فوگ میں آپ جانتی ہیں کہ پارٹیکلز، واٹر پارٹیکلز ہوتے ہیں اور اس میں دھواں مل جاتا ہے جس سے وہ اسموک بن جاتی ہے، اور وہ ایک کنسنٹریٹڈ فارم ہوتی ہے جو فضائی آلودگی یعنی جو ایئر پولوشن کی ورسٹ ٹائپ ہے دنیا میں. اور اس میں اس وقت جو پاکستان میں اسموگ ہے اس میں جہاں پہ 7-8 قسم کی گیسز ہیں، اس کے علاوہ جو لیٹسٹ ریسرچ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ڈسٹ پارٹیکلز بہت زیادہ ہیں جس کی وجہ سے یہ آنکھوں کو بہت نقصان دے رہی ہے اور لوگوں کے لیے سانس کی بیماریاں بڑھ رہی ہیں. تو اس لیے اس خاص اسموگ میں جہاں پر کاربن مونوکسائڈ ہے، فلورو ہے، کلورو ہے، سلفر ڈائی آکسائڈ ہے، تو اس طرح تمام کاربن مونوکسائڈ ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، تو ان کے علاوہ سب سے جو اس میں خطرناک اب اضافہ ہوا ہے وہ بڑے فائن ڈسٹ پارٹیکلز ہیں. پاکستان میں کیونکہ جو ڈسٹ ہے، مٹی ہے، اس کے پارٹیکلز بہت فائن ہیں جس کی وجہ سے نارمل حالات میں بھی ہماری جو ایئر ہے وہ ڈینس رہتی ہے، یعنی اس میں ہوا میں مٹی کے ذرات معلق رہتے ہیں. تو اس لیے ہمیں یہ مشکلات کا سامنا ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ نارمل رینج اگر ایئر کوالٹی انڈیکس کی 50 ہے، ٹالریبل 100-150 تک ہے، تو لاہور میں تو 1200 پہنچی ہے، اور کل ملتان میں تقریباً 1600 تک جی گئی ہے. تو یہ ایک بڑی خطرناک صورتحال ہے جس کا اب اس وقت ازالہ کرنا بہت ضروری ہے. مصنوعی بارش کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے لیے پنجاب حکومت کے جو ایروپلینز ہیں وہ تیار کھڑے ہوئے ہیں، اس میں جو راکٹس ہیں وہ فٹ کیے ہوئے ہیں، لیکن ابھی کلاؤڈ سیڈنگ نہیں ہو رہی. یعنی آپ دیکھیں کہ ابھی کلاؤڈ بھی نہیں مل رہے. تو یہ بدقسمتی ہے کہ جو نیچرل چیزیں ہیں وہ بھی ہمیں نہیں مل پا رہی. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اب وقت ہے دعا کا اور خدا کا، کہ دعا بھی کریں، خدا سے مدد بھی مانگیں کہ کلاؤڈ سیڈنگ ہو جائے، تاکہ جب آپ مصنوعی بارش برسانے کے لیے میزائل کیا فائر ہو کرتے جائے۔ ہیں، جہاز سے جا کے وہ چھوڑتے ہیں کیمیکلز مختلف، تو وہ بارش ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ہم ویسے تو ابھی جیسے آپ نے کہا کہ اب میں نے بھی بات کی تھی کہ سب سے بڑا ایک بلیم کیا جاتا ہے فارمرز کو، کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ جی 30% جو رسپانسبلٹی ہے وہ انڈیا کی بھی ہے، کہ وہاں بھی فارمرز جو ہیں وہ مطلب اسٹبلز جو ہیں ان کو جلاتے ہیں. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی خالی وہی ایک اسے کہتے ہیں کہ پرابلم ایریا ہے، یا اس کے علاوہ بھی ہے جس کی وجہ سے یہ ایئر کوالٹی اتنی زیادہ افیکٹ ہوئی ہے؟ دیکھیں صرف ایک وجہ نہیں ہے. ہمارا فارمر کیونکہ غریب ہے، وسائل کی کمی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جو بڑے بڑے ذمہ دار ہیں وہ تو غریب نہیں ہیں. اچھا بھارت میں اور پاکستان میں آپ بہتر جانتی ہیں کہ ایسٹ اور ویسٹ پنجاب میں تقریباً وہی کلچر ہے، کھانے پینے کا، فصلیں اگانے کا، جلانے کا، اور وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ بھی یہی کام کرتے ہیں. یعنی جو دلی حکومت ہے وہ بھی کوشش کرتی ہے، لیکن پنجاب تک آئیں تو وہاں پہ بھی یہ جو ریمننٹ آف جلی ہوئی فصلیں ہیں، جو اس کے ریمننٹس ہیں جسے مڈی کہتے ہیں، اس کو وہاں بھی جلاتے ہیں، ہم بھی جلاتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہاں پاکستان میں حکومت اس وقت پچھلے 2 دن سے خاصی سنجیدگی سے اس کو لے رہی ہے،
اور آج سے 3 دن پہلے تک کافی یہ کام چل رہا تھا جلانے کا، دھوئیں کا، لیکن گزشتہ 2 دن سے مختلف علاقوں میں جو انتظامیہ ہے وہ سرگرم عمل ہوئی ہے اور لوگوں کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے اور 4 سے 5 لاکھ جرمانہ بھی کیا جا رہا ہے. تو اس سے یہ ہوا ہے کہ مین روڈز پر جلانے کا سلسلہ بند ہو گیا ہے، لیکن جو دور دراز کے علاقے ہیں جہاں پہ ایکسیس نہیں ہے وہاں پہ یہ کام جاری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس سے جو بیماریاں مطلب کس کس قسم کے، تھوڑا سا آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ کون سی بیماریاں جو ہیں وہ زیادہ مطلب اس سے لگنے کا خطرہ ہوتا ہے، اور پھر اس سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے کہ تاکہ وہ آپ بیماریاں میرا نہ خیال لگیں؟ میں آپ نے جو سوال کیا ہے اس کو میں ذرا دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ کون سی ایسی بیماری نہیں ہے جو فوگ سے نہیں ہوتی، اسموگ سے نہیں ہوتی. اچھا، اور یہ جو جیسے ہماری اسموگ ہے، جیسے میں نے پہلے کہا، بالکل ہاں جی، دیکھیں اس میں آپ کو میں نے گزارش کی ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک میں اس طرح کی صورتحال میں ہزاروں لوگ وفات پا گئے، دنیا سے گزر گئے، معذور ہو گئے. تو اس وقت جو ہمارے پاس، میں نے اس سے پہلے کہا، ڈسٹ پارٹیکلز ہیں، تو اس کے لیے آنکھیں سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں. تو اس لیے اینک لگانے کا مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ دن میں اینک لگائیں، آنکھوں کو ڈھانپیں. ناک اور منہ کو سیف کرنے کے لیے آپ نے ماسک لگانا ہے، اور وہ بھی N95 جو پراپرلی روک سکے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ آنکھوں سے لے کر ناک، کان، گلا، پھیپھڑے، انسان کا جو GAT یعنی پیٹ کا نظام، اس کے علاوہ جلد، سکن، اور اس کے علاوہ تمام. اچھا اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک مین وجہ کینسر کی بن رہی ہے، اور کیونکہ اس میں بہت سے ایسے کیمیکلز ہیں جو کینسر کا باعث ہیں. تو اس وقت آپ یہ دیکھیے کہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ سر سے پاؤں تک انسانی جسم ہی نہیں، حیوانات، جنگلات، پودے، سبزیاں، پھل اور سب ہر چیز متاثر اس سے ہیں. متاثر ہوتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ پھر مطلب اگر یہ اتنا خطرناک ہے فینومینن، تو آخر کیا وجہ ہے کہ جو ہمارے فارمرز ہیں، مطلب انڈیا کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ سننے کو تیار نہیں ہے، حالانکہ وہاں کی حکومت جو ہے وہ تو اپنے فارمرز کو بہت گنجائش بھی دیتی ہے، ان کے لیے بہت زیادہ مطلب ہمارے فارمر سے تو بہت بہتر ان کی سچویشن ہے. تو کیا وجہ ہے یہ پنجاب کا خاص طور پر فینومینن ہے؟ کیونکہ اگر آپ اتر پردیش، میں نے جب ان سے تھوڑا سا پوچھا، وہ کہتے ہیں جی اتر پردیش میں چلے جائیں، بنگال میں چلے جائیں، اور علاقوں میں چلے جائیں، وہاں کا فارمر یہ کام نہیں کرتا. وہ ٹائم لیتا ہے فصل کو مطلب صاف ہونے کا، سارا کچھ ان کا وہ بالکل ایک SOPs کے حوالے سے. یہ پنجاب میں آخر ایسے ڈاکٹر صاحب کیا فارمرز کا یہ ایشو ہے؟ یہ کیا ہمارا کوئی پنجابی بیہیویئر ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اس بات کو سمجھنا نہیں چاہ رہے، یا کیا ہے اس کو؟ اس کی 3 وجوہات ہیں. پہلے تو میں نے پہلے گزارش کی تھی ایک پروگرام میں کہ ادھر بھی سکھ ہیں ماشاءاللہ اور ادھر جی بھی جی سکھ ہیں، صرف نام اور مذہب بدل گیا ہے لیکن جی ذاتیں جی. اور نسلیں وہی ہیں، کلچر وہی ہے، زمین وہی ہے. تو یہ صدیوں سے جو کلچر تھا جلانے کا، اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ جلانا ایک تو کم خرچ ہے، اور جی جی. دوسرا یہ ایک اینٹی سیپٹک ٹائپ راکھ بن جاتی ہے اور وہ فرٹیلائزر بھی ہوتی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ پنجاب جو ایسٹرن پنجاب ہے، انڈیا میں پنجاب جو ہے، وہاں پہ کیونکہ ذمہ دار چھوٹے ہیں، بڑی زمینوں کی ہولڈنگ نہیں ہے، تو اس لیے چھوٹے ذمہ دار جو ہیں وہ بہت خوشحال نہیں ہیں. آلدو ان کی پروڈکشن بہتر ہے ویسٹ پنجاب سے، لیکن پھر بھی بینگ اسمال لینڈ ہولڈر ان کے وہی مسائل ہیں جو ہمارے ہیں. ہمارے ہاں تو خیر زمینیں بڑے بڑے لوگوں کے پاس قطعات موجود ہیں. تو دوسری وجہ یہ ہے، ایک کلچر ہے، دوسری چھوٹی زمینیں، چھوٹے ان کے جو لینڈ ہولڈنگز ہے، اور تیسری کلچرلی یہ کام 300-400 سال سے یہ کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے شاید ابھی ان کو وقت لگے گا راہ راست پہ آنے کے لیے. تو ڈاکٹر صاحب ہمیں کیا کن کن اقدامات کی ضرورت ہے؟ کیونکہ ہر سال ہی کئی سالوں سے یہ اسموک کا سلسلہ جو ہے، بلکہ آئی ڈونٹ نو، یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ریسنٹ فینومینن ہے. ویسے کیونکہ آج سے کوئی 20 سال پہلے یا 15 سال پہلے یہ اتنی زیادہ اس کی بازگشتی سنی جاتی تھی، اسموک کی فوگ ہوتی تھی اور اس کو انجوائے بھی ہم کرتے تھے. لیکن یہ اس کے لیے کوئی حتمی ایک تو یہ ہے کہ چلے فارمرز کی ایجوکیشن ہے یا ان کے اوپر توجہ،
مزید کیا گورنمنٹ لیول پہ اور پبلک لیول پہ سٹیزن لیول پہ کیا کام کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے اس کو سب سے اس پہلے، کی جی ہاں، آپ جی نے جو فرمایا ہے کہ جو کسان ہیں وہاں سے شروع کرتے ہیں کہ کسانوں کو آپ نے وہ سہولیات میسر کرنی ہے، وہ اکوپمنٹ میسر کرنا ہے جو ان کی زمین کو صاف کر سکے اور ریمننٹس کو اکھاڑ سکے. وہ اکوپمنٹ مثلاً مہنگا ہے. جیسے مختلف مشینیں ایکسکیویٹر ہوتے ہیں، اس طرح ان کی جی جی مشینیں ہوتی ہیں جو زمینوں کو صاف کرتی ہیں. یہ سارا ایگریکلچر اکوپمنٹ ہے جو چائنا میں سستا مل جاتا ہے. اگر حکومت وہ منگوا لے تو آپ ان کو کم کرائے پر زمینداروں کو فراہم کر سکتے ہیں، اور اگر چاہے اوکے حکومت تو مفت بھی فراہم کر سکتی ہے، لیکن اگر تھوڑا بہت کرایہ بھی دے دیا جائے تو وہ کاسٹ میں شامل ہو جائے گا. سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے. دوسرا، زمینداروں کو یہ معلوم ہے کہ یہ کتنا بڑا نقصان دہ امر ہے، لیکن اس کے باوجود جب یہ کرتے ہیں تو پھر اگلی بات ان کی گرفت ہے. جیسے اب جاری ہوئی ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے، سزائیں دی جائیں اگر کوئی راہ راست پہ نہ آئے. تیسرا یہ ہے کہ جو ہماری حکومت ہے انہوں نے اپنا یہ کردار ادا کرنا ہے کہ امپلیمنٹیشن آف لا کرنی ہے، فیسیلیٹیشن آف فارمر کرنی ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ اب اگلی دفعہ آ جائیں کہ عوام کیا کرے. ہمارے پاکستانی جو ہیں وہ بھی تعاون نہیں کرتے. آپ دیکھیں کہ ہم نے اپنے ملک کو بگاڑنے میں جس طرح خود صحیح بات ہے کردار ادا کیا ہے، کسی اور نے ادا نہیں کیا. جو اربنائزیشن ہے، اب اگلی دنیا میں جو ڈیزاسٹرز ہیں اسے اب اربن ڈیزاسٹر کہہ رہے ہیں. پہلے تو تھا نا جی ڈیزاسٹر ایک مختلف قسم کے نیچرل یا مین میڈ ہیں، تو یہ مین میڈ ڈیزاسٹر میں اربن ڈیزاسٹر از دا مین کاز. کہ اربنائزیشن ہو رہی ہے، لوگ شہروں میں آ کے آباد ہو رہے ہیں، کیپیسٹی ہے نہیں ہے، فیسلٹیز کم ہے، بڑھتی ہوئی آبادی ہے بے لگام. اور اس کے علاوہ ہم سب لوگ، آپ یہ دیکھیں کہ جو ہماری جلانے کی آتے ہیں، جو کچرا جلانے کی آتے ہیں، ہمارے جو رکشہ، چنگچی، بسیں، ٹرک، یعنی لاہور میں اس وقت دو بڑی بنیادی وجوہات بیان کی گئی ہیں. ایک ویری فائن ڈسٹ پارٹیکلز، اور دوسرا بلو ایوریج فیول جس میں آئل ہے، پیٹرول ہے، مٹی کا تیل ہے. تو اس طرح کی وہ تمام جو چیزیں ہم یوز کر رہے ہیں وہ مکسڈ ہیں، وہ بھی خالص نہیں ہے. چلیں کھانے پینے میں تو ٹھیک ہے، ہمیں دودھ دہی کھانا مکس ملتا تھا، لیکن اب تو یہ ہے کہ پیٹرول اور بھی ڈیزل میں بھی مکسنگ ہو رہی ہے. اور اس میں زیادہ تر جو اسمگلڈ پیٹرول یا ڈیزل ہے وہ ڈالتے ہیں، جس سے وہ پورے اس کی شکل بدل جاتی ہے اور وہ بدل جاتی ہے. خطرناک گیسز جو ہیں وہ خارج ہوتی ہیں. ہاں بالکل ڈاکٹر صاحب، ایران سے تو ہم بہت ہی زیادہ ہمارا مطلب تیل کی جو اسمگلنگ ہوتی ہے، اور خاص طور پر دیکھیں کیونکہ پیٹرول اتنا مہنگا ہے، اور میں بھی پڑھ رہی تھی کہ خاص طور پہ جو موٹر سائیکلز ہیں ان کے دھوئیں سے یہ زیادہ خرابی پیدا ہو رہی ہے. لیکن آپ نے بھی بات کی کہ پاکستان میں جو لینڈ ہولڈنگز ہے وہ مطلب بڑی ہیں بنسبت انڈیا کے، وہاں اسمال لینڈ ہولڈنگز ہے. تو اس سے ایک اور سوال کریٹ ہوتا ہے کہ ہمارے تو ایگریکلچرسٹ جو ہیں، جو لینڈ لارڈز ہیں، وہ تو بہت سارے ان میں پارلیمنٹیرینس بھی مطلب ایک بات ہے کہ ایک سیاستدان بھی ہیں، اور وہ ایک امیر طبقہ، ایلیٹ طبقہ ان کو مطلب اس میں ان کو کاؤنٹ ہوتا ہے. تو اتنی اویئرنیس ہونے کے باوجود، اربنائزیشن کے بارے میں حوالے سے ان کی اتنی مطلب وہاں رہنے کے باوجود بھی اگر وہ اس قسم کی چیزوں میں انوالو ہے تو یہ تو ہاؤ وڈ یو ایکسپلین دس بیہیویئر؟ کہ کیا میں صحیح بات کر رہی ہوں یا وہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے؟ دیکھیں چند پرسنٹ جو ہیں، چند فیصد لوگوں کو چھوڑ کر جو ہمارے سیاست دان ہیں وہ کوئی شفاف لوگ نہیں ہیں. اور مختلف اسی لیے دوروں ادوار میں سیاسی حکومتوں کا خاتمہ کر کے فوجی حکومتیں نافذ ہوئیں، اور پھر احتساب کے نام پہ ڈرامہ ہوا، اور پھر اپنے پیارے جو تھے آنکھوں کے دلارے انہیں حکومتوں میں گھسا دیا گیا. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمارا جو پولیٹیکل براٹ اپ تھا وہ ادارے ڈیولپ نہیں ہوئے، سیاستدان ڈیولپ نہیں ہوئے، وہ کسی اور طرف دیکھتے رہے. اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جو سب لوگ جو ہیں، میں سب کو نہیں کہہ رہا، بہت اچھے لوگ ہیں، ایماندار لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن جو ان میں ایسے بھی ہیں جو ہر حکومت کا حصہ رہتے ہیں، جی بدعنوانی میں ملوث ہوتے ہیں، قبضوں میں ملوث ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ ہر آنے والی حکومت کے ساتھ مل جاتے ہیں تو ان کو معافی بھی مل جاتی ہے. تو میرا خیال ہے یہ جو ہمارا ایک کلچر ہے، جب تک یہ بدلے گا نہیں تب تک پارلیمنٹیرین بھی نہیں بدلیں گے.
اچھا تو سر یہ کون بدلے گا پھر اگر پارلیمنٹیرین نہیں بدلیں گے کون بدلے گا مطلب ان کو تو وہ تو ریپرزینٹ اصل میں نے گزارش پہلے بھی کی تھی ایک پروگرام میں کہ دیکھیں اب ہم کیونکہ نا امیدی میں اور ڈپریشن میں ہم شارٹ حل تلاش کرتے ہیں کہ کیسے بدلیں فوراً صفایا کیسے ہو جائے. دیکھیں فوراً صفایا نہیں ہو سکتا. چائنا کو بھی 3 فیزز ملیں 49 سے 57 57 سے پھر 77 مختلف حکومتیں اور فلاسفیز نہیں آتی رہیں اور پھر وہ ایک ترقی یافتہ سے نکل کر ترقی پذیر ملک میں شامل ہو گئے. تو ہمارا حل بھی یہی ہے کہ تمام تر مسائل مشکلات اور مصائب اور انٹرفیرنس کے باوجود بھی سیاسی عمل کو ہی آگے بڑھانا ہوگا جس کے نتیجے میں لوگ اچھے آگے آتے جائیں گے اور پارٹیز کا کلچر بھی بدلتا جائے گا. کیونکہ ابھی تک پارٹیز کا کلچر جو ہے وہ چینج نہیں ہوا بلکہ میرا خیال میں ڈیٹوریٹ ہوا ہے. تمام پارٹیز سنگل مین پارٹی بن گئی ہیں, فیملی پارٹیز بن چکی ہیں اور جہاں پر کوئی فیملی نہیں ہے وہاں پہ شخصیت پرستی ہے, ایک ہی آدمی جو ہے وہ دیوتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اپنی پولیٹیکل کلچر کے چینج کرنے کے لیے 3 چیزیں چاہیے. ایک تو ریگولر الیکشنز, پارٹی الیکشنز, پارٹی میں انڈکشن, پارٹی میں پڑھے لکھے اور اچھے لوگوں کی انڈکشن کے علاوہ ان کو ذمہ داریاں دی جائیں. لیکن یہاں پر کیونکہ پارٹی میں صرف دیکھا جا رہا ہے کہ کون آدمی خوش آمدی ہے, کون لائل ہے, کون مالدار ہے اور کون مخالفوں کی تصحیح کر سکتا ہے. تو یہ 4 معیار ہیں ترقی کے, اگر یہ بدل دیے جائیں تو بہتری ہو جائے گی. چلیے ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. تھینک یو. تھینک یو جی, السلام علیکم. اوکے السلام علیکم.